کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آج یوم سیاہ منانے کی اپیل۔ کہا یوم سیاہ سے دنیا کو پیغام ملے گا، بھارت نے کشمیر پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ مودی حکومت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی۔ مودی حکومت کا یہ اقدام بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کی جارحیت کے تناظر میں اس سال کا یوم استحصال کشمیر غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے یوم استحصال کشمیر پر پیغام میں کہا، آپریشن بنیاد المرصوص کی شاندار کامیابی پاکستانی عوام کے لیے باعث فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، مئی 2025 کی بھارتی جارحیت اور شکست ثبوت ہے کہ عالمی برادری کے لیے تنازع کشمیر کا حل کس قدر ضروری ہے۔ عالمی برادری کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کردار ادا کرے۔ بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند اور 5 اگست 2019 کے اقدامات واپس لے۔ افواج پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کی حمایت کرتی ہے۔ ISPR کے بیان میں کہا گیا ہے کہ کشمیریوں کی جدوجہد بین الاقوامی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی آبادی کا تناسب بدلنے کی کوششیں بھی بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز کا مقبوضہ کشمیر پر قبضہ بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کے جابرانہ اقدامات، اشتعال انگیز بیانات خطے میں عدم استحکام بڑھا رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں امن کا قیام جموں کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل کے بغیر ممکن نہیں۔ مسلح افواج کشمیریوں کی حق و آزادی کی جائز جدوجہد میں شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے عزم کا اعادہ کرتی ہیں۔ تحریک انصاف کی جانب سے اسلام آباد میں ممکنہ احتجاج کا معاملہ، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے کہا، وفاقی دارالحکومت میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ کسی بھی قسم کے اجتماع یا اکٹھے ہونے پر پابندی ہے۔ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ بننے والوں کی فوری گرفتاری ہوگی۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی صورت میں سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ راولپنڈی میں بھی دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 کا اطلاق 10 اگست تک رہے گا۔ اس دوران ہر قسم کے جلسے جلوس، ریلیوں اور 4 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی عائد ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کا اڈیالہ جیل کے باہر ممکنہ احتجاج، جیل حکام نے پنڈی پولیس سے اضافی سیکیورٹی مانگ لی۔ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے CPO کے نام خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ PTI نے آج جیل کے باہر مظاہرے کی منصوبہ بندی کی ہے۔ جیل کے باہر سیکیورٹی کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر اضافی پولیس بیریئرز اور نگرانی کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گلگت بلتستان کا دورہ، سیلاب متاثرین سے ملاقات، 10-10 لاکھ روپے کے امدادی چیک تقسیم کیے۔ سیلاب سے متاثرہ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 4 ارب روپے کے فنڈ کا اعلان۔ وزیر مواصلات کو فوری طور پر انفراسٹرکچر کی بحالی کا حکم دیا۔ نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت۔ کہا، فلڈ ارلی وارننگ سسٹم کے لیے جو ٹائم لائن دی ہے اس میں 1 گھنٹہ بھی نہیں بڑھے گا۔ 7 سال سے یہ سسٹم صرف کاغذوں میں چل رہا ہے۔ وفاق ہو یا صوبے، کسی نے فلڈ ارلی وارننگ سسٹم پر کام نہیں کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر ٹیرف مزید بڑھانے کی دھمکی دے دی۔ کہا، بھارت روس سے بڑے پیمانے پر تیل خرید رہا ہے، اس کے بعد اسی تیل کو اوپن مارکیٹ میں بیچ کر بڑے بڑے منافع کما رہا تھا۔ بھارت کو کوئی پرواہ نہیں کہ روسی جنگ کی وجہ سے یوکرین میں کتنے زیادہ لوگ مارے جا رہے ہیں، اس لیے میں بھارت پر امریکی ٹیرف میں کافی زیادہ اضافہ کرنے جا رہا ہوں۔ امریکی صدر نے چند دن پہلے ہی بھارتی درآمدات پر 25% ٹیرف اور 1% جرمانہ عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ٹرمپ بھارتی معیشت کو مردہ معیشت بھی قرار دے چکے۔ روس سے تیل کیوں خریدا؟ ٹرمپ کی دھمکی پر بھارت وضاحتیں دینے پر مجبور۔ بھارتی وزارت خارجہ نے وضاحت کی ہے کہ روس یوکرین جنگ شروع ہوئی تو خود امریکہ نے روس سے تیل خریدنے کے لیے بھارت کی حوصلہ افزائی کی تھی تاکہ عالمی انرجی مارکیٹ مستحکم رہے۔ بھارت نے مزید وضاحت کی، جہاں سے ہم روایتی طور پر تیل خریدتے تھے، یوکرین جنگ کے بعد انہوں نے یورپ کو سپلائی بڑھا دی تھی۔ بھارت نے کہا ہے کہ اسے ہدف بنانا غیر منصفانہ اور غیر منطقی ہے۔ بھارت ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ اسرائیلی فوج نے کئی ماہ کی ناکہ بندی کے بعد غزہ پہنچنے والی امداد کا حصول بھی ہولناک بنا دیا۔ امداد لینے آئے کمزور اور بے بس فلسطینیوں پر وحشیانہ فائرنگ۔
पनाह गुज़ीन कैंप्स पर बमबारी, सुबह से अब तक इमदाद के मुंतज़िर 34 अफराद समेत 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। जबरी क़हत की इसराइली साजिश, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक गज़ा के बासी बदतरीन ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि बमबारी और खुराक की कमी से गज़ा में रोज़ाना 28 बच्चे जान से जा रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने 22,000 से ज़ायद इमदादी ट्रक्स को गज़ा में दाखिले से रोका हुआ है। दूसरी तरफ अमरीकी अवान नुमाइंदगान के 12 से ज़ायद डेमोक्रेट अरकान का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का मुतालबा, सदर ट्रंप को ख़त लिख दिया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर पहलवान कोट के करीब फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 3 ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती झगड़े पर पेश आया। मुल्ज़िमान कार और मोटरसाइकिलों पर सवार थे। फायरिंग में 1 से ज़ायद हथियारों का इस्तेमाल किया गया। वाक़े की जगह से 1 मैगज़ीन और गोलियों के कुछ खोल मिले हैं। अहले इलाका का एहतजाज, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। वज़ीर दाखिला सिंध ने SSP ईस्ट से तफसीलात तलब कर ली। मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत। जिना अस्पताल लाहौर से कीमती सामान गायब होने का मामला, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने डॉक्टर शब्बीर हुसैन को शो कॉज जारी कर दिया। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में डॉक्टर शब्बीर पर बदउनवानी के शवाहिद सामने आए। गायब सामान की मालियत 1 करोड़ 21 लाख रुपए से जायद है। शो कॉज में कहा गया है कि गायब अशिया में ऑपरेशन थिएटर, टेबल्स, बेड्स, AC, व्हील चेयर्स और फर्नीचर शामिल है। तिब्बी सामान जानबूझकर गायब किया गया। मुकर्ररा वक्त में वजाहत न देने पर महकमा सेहत कार्रवाई करेगी। कराची के शाह लतीफ़ थाने के बाहर फायरिंग से 1 शख्स हलाक। पुलिस ज़राए का कहना है कि 2 अफराद एक शख्स को पकड़कर थाने लाए और कहा यह डाकू है। दोनों अफराद का मुबैना डाकू से झगड़ा हुआ। इसी दौरान गोली चली जो मुबैना डाकू को लगी। थाने लाने वाले आतिफ और शहबाज को हिरासत में ले लिया गया। शाह लतीफ़ पुलिस और SSP मलीर के बयान में तजाद। शाह लतीफ़ पुलिस का कहना है कि मुबैना डाकू को गोली शाह लतीफ़ थाने के बाहर लगी। SSP मलीर का कहना है कि नामालूम शख्स को गोली थाने में लगी। मुत्तहिदा अरब इमारात में शदीद गर्मी की लहर जारी। अबूधाबी के नज़दीक सोयहान के इलाके में दर्जा हरारत 51.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दुबई में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। डॉक्टर्स की दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक धूप में काम ना करने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 का दिन कश्मीरी अवाम पर भारतीय जुल्म का स्याह बाब है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। यौम इस्तेसाल कश्मीर पर सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा 5 अगस्त 2019 का दिन तारीख का स्याह बाब है। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके शब खून मारा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की कोयटा के पोलो ग्राउंड में यौम आज़ादी और मार्का हक़ की तक़रीबात में शिरकत। तक़रीब में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी और पाकिस्तान आर्मी के माबैन पोलो मैच का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला ने पोलो मैच समेत घुड़सवारी के दीगर मुकाबले भी देखे। फातेह और रनर अप टीम्स में इनामात तकसीम किए। वज़ीर आला का कहना था कि बलूचिस्तान के नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ लाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हमारी कोशिश है कि हर ज़िले में खेलों की सहूलियात फराहम की जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि भारत से जंग जीती है, खुशियाँ कई 100 गुना ज़्यादा हैं जो हम मना रहे हैं। गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब, मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स की शिरकत। इस मौके पर परचम कुशाई की गई, जश्न आज़ादी का केक काटा गया, आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। गवर्नर सिंध का कहना था कि गुलकार राहत फ़तेह अली खान 7 अगस्त, गुलकार आतिफ असलम 11 अगस्त और गुलकार अली ज़फ़र 12 अगस्त को गवर्नर हाउस कराची में परफॉर्म करेंगे। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की मुश्तरका मुहिम आओ मिलकर बात करें ने जहनी सेहत के शोबे में अहम संग मील उबूर कर लिया। मुहिम के तहत जहनी अमराज के इलाज से मुताल्लिक़ आलमी मयार के मुताबिक ज़ाब्ता इखलाक मुरतब किया गया, जिस पर वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पचोहो ने दस्तखत कर दिए। उनका कहना था कि अब वक्त आ गया है जहनी सेहत को आम मौजू बनाया जाए, ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद के लिए जामे हिकमत अमली भी तैयार की जाए। इस
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کے خلاف اسرائیلی شہریوں کا مقبوضہ بیت المقدس میں نیتن کے دفتر کے باہر مظاہرہ، غزہ میں فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کو واپس لانے کا مطالبہ۔ روس نے کہا ہے کہ وہ درمیانے اور کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائل تعیناتی پر حدود کے تعین کا مزید پابند نہیں۔ مغربی ممالک ایسے اقدامات کر رہے ہیں جن کے نتیجے میں روس سے ملحقہ علاقوں میں میزائلوں کی تعیناتی کا امکان ہے، جس کی وجہ سے روس کو براہ راست خطرات لاحق ہیں۔ روسی میڈیا کے مطابق امریکہ نے INF معاہدے سے سن 2019 کے اوائل میں یک طرفہ نکلنے کا اعلان کیا تھا اور معاہدے کی مدت 2 اگست سن 2019 کو ختم ہو چکی۔ INF معاہدہ درمیانے اور کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں پر پابندی سے متعلق ہے۔ ایسوسی ایٹ انجینئرنگ کا ڈپلوما بیچلرز کی ڈگری کے مساوی ہونے کا وائرل نوٹیفیکیشن جعلی ہے۔ HEC نے جیو فیکٹ چیک کو تصدیق کر دی۔ جعلی نوٹیفیکیشن میں دعویٰ کیا گیا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 3 سالہ ڈپلوما آف ایسوسی ایٹ انجینئرنگ کو بیچلر ڈگری کے مساوی قرار دیا ہے اور اس ڈپلوما کے حامل طلبہ براہ راست ماسٹرز پروگرام میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ جیو فیکٹ چیک کے مطابق جعلی نوٹیفیکیشن AI کے ذریعے بنایا گیا۔ جیو فیکٹ چیک سوشل میڈیا پر پھیلی خبروں کی جانچ کا مؤثر پلیٹ فارم ہے۔ کسی بھی خبر کی حقیقت جاننے کے لیے جیو فیکٹ چیک سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ فیک نیوز سے چھٹکارا پا کر جیو۔ اور اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں رات گئے موسلادھار بارش۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی رات کہیں ہلکی بارش کہیں بوندا باندی ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بالائی پنجاب، خطہ پوٹوہار، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی اور آلود رہنے، ہلکی بارش یا بوندا باندی کا امکان۔